ماہی راجپوت ایپیسوڈ 5۔ شام کا وقت تھا۔ آسمان پر پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف واپس لوٹ رہے تھے۔ بالکل ویسے ہی ہر انسان کو بھی اپنے اصل کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ انود یوں ہی لان میں رکھی کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ پاس ہی ایشم اپنے خرگوش کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ انود کے دل میں اداسیوں کا پسیرا تھا۔ آج 2 دن ہو چکے تھے اس واقعے کو۔ اس دن کے بعد عزائم شاہ انود سے بات تک نہیں کر رہا تھا۔ وہ بیٹھی بیٹھی اس رات کے بارے میں سوچنے لگی جب وہ ایشم کو سلانے کے بعد بے چینی سے عزائم کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ گھر نہیں آیا تھا۔ عزائم کا فون بھی مسلسل بند تھا۔ رات کے 2 بج گئے تھے جب عزائم شاہ کمرے میں آیا تو انود اس کی طرف بے چین سے لپکی تھی۔ شاہ کہاں تھے آپ؟ وہ فوراً اس کے گلے لگی اس سے بھیگے لہجے میں پوچھ رہی تھی، مگر آج عزائم نے اس کے گرد اپنا حصار قائم نہیں کیا تھا۔ میں اپنے کسی بھی عمل کے لیے آپ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں انود ابتہاج شاہ، عزائم نے انود کو پیچھے ہٹاتے کہا، اور انود حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ شاہ میری بات تو سنیں، انود نے عزائم کے بازو پر اپنی گرفت مضبوط کرتے کہا۔ کیا سنوں میں؟ ہاں کیا سنوں؟ کیا سمجھتی ہو تم مجھے؟ میں کوئی کھلونا ہوں یا تم کوئی ڈمی ہو جو میری کہی بات سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ عزائم نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے کہا۔ اس کا لہجہ ابھی بھی دھیما تھا۔ میرے بار بار سمجھانے کے باوجود تم زاوق شاہ کے لیے آنسو بہاتی ہو؟ وہ اتنا اہم ہے تمہارے لیے؟ اب کی بار عزائم نے انود کو کندھوں سے پکڑے کہا۔ میں جسٹ اس کے پارٹی کرنے اور ڈرنک کرنے پر رو رہی تھی، انود نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ پارٹی، ڈرنک، سو واٹ؟ اگر وہ پارٹی کر رہا ہے یا ڈرنک کر رہا ہے تو تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ وہ جو بھی کرے۔ We have nothing to do with it all. Look انود شاہ، میں عورت ذات پر چیخنے چلانے کے سخت خلاف ہوں، اور نہ ہی میں تم پر چیخنا چاہتا ہوں۔ اب کی بار عزائم نے انود کے گال اپنے ہاتھوں میں دبوچے، یہاں تک کہ انود کو اپنے جبڑے دکھتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ میری بات کان کھول کر سن لو، میں سالار دورانی نہیں ہوں جو کسی تیسرے کو اپنے اور اپنی بیوی کے بیچ برداشت کروں۔ میں عزائم واصف شاہ ہوں، شاہ حویلی کا وارث، ابتہاج شاہ کا بھتیجا۔ جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے۔ میں اپنی چیزوں پر کسی کی نظر برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر تم تو ایک جیتی جاگتی انسان ہو جس پر عزائم واصف شاہ کی مہر لگ چکی ہے۔ تم جب تک میرے نکاح میں نہیں تھی میں تمہاری زاوق حیدر شاہ کے لیے دیوانگی سہتا رہا ہوں، مگر اب جب تم میرے نکاح میں ہو، میری محرم ہو، میں بالکل بھی نہیں چاہوں گا کہ تم کسی تیسرے مرد کو ہمارے بیچ لاؤ، اور قسم ہے مجھے اس محبت کی جو میں نے تم سے کی ہے۔ اگر تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی تو میں تمہیں چھوڑنے میں 2 سیکنڈ نہیں لگاؤں گا۔ یو گاٹ اٹ۔ عزائم نے اس کا گال چھوڑتے وارننگ دیتے انداز میں انگلی اٹھائی۔ انود تو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنا جنونی، اتنا شدت پسند تھا، اس بات کا اندازہ انود کو اس کے ساتھ چند دن رہ کر ہی ہو چکا تھا۔ اس رات کے بعد انود اور عزائم کے مابین کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ وہ یوں ہی پرسوچ انداز میں بیٹھی تھی جب سائمہ اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ انود بیٹا، کیا تم شو بزنس میں کم بیک کرنا چاہتی ہو؟ سائمہ نے انود کو مخاطب کرتے اسے سوچوں سے نکالا۔ جی خالہ۔ انود ابھی بھی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ بٹ تم ہاسپٹل اور شوبز کو ایک ساتھ کیسے مینج کرو گی؟ بیٹا ایسی کون سی وجہ ہے جس نے تمہیں اتنا بڑا فیصلہ کرنے پر مجبور کیا ہے؟ سائمہ نے انود کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے اس سے استفسار کیا۔ خالہ مجھے خوف ہے، انود نے سائمہ سے نظریں چراتے کہا۔ کس چیز کا خوف انود؟ سائمہ نے انود سے سوال کیا۔ عزائم شاہ کو کھونے کا خوف خالہ، مجھے خوف ہے اس بات کا کہ کہیں میری بیٹی ایشم کا بچپن بھی ایسا نہ ہو جیسا میرا تھا۔ مجھے خوف اس بات کا ہے خالہ کہ کہیں کوئی زامیہ میرے اور میرے ڈیزائر کے بیچ آ کر ہمیں تباہ نہ کر دے۔ انود نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ بیٹا خوف وہاں ہوتا ہے جہاں اعتبار نہ ہو۔ کیا تمہیں اپنے عزائم پر اعتبار نہیں ہے؟ سائمہ نے انود کی جانب دیکھتے کہا۔ انود نے چونک کر سر اٹھایا۔ نہیں خالہ، مجھے میرے عزائم پر خود سے زیادہ یقین ہے۔ بٹ انود بات کرتے کرتے رک گئی۔ بیٹا محبت میں اگر وگر لیکن شاید جیسے الفاظ کا کوئی جواز نہیں ہوتا، جہاں یہ سب ہو وہاں محبت مشکوک ہو جاتی ہے۔ سائمہ کی بات سن کر انود کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ کھل اٹھی۔ خالہ مجھے اعتبار ہے مگر عزائم کو مجھ پر اعتبار نہیں، انود نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ اسے اعتبار دلاؤ بیٹا، ابھی دیر نہیں ہوئی۔
بیٹا مرد ایک بے لگام گھوڑے کی طرح ہے، اسے تم لاکھ کوشش کے باوجود ہزاروں حربے کر کے بھی قابو نہیں کر سکتی، سوائے ایک چیز کے۔ سائمہ نے انود کو سمجھاتے کہا۔ کون سی چیز خالہ؟ انود نے بھی سائمہ سے پرتجسس انداز میں پوچھا۔ اعتبار کے دھاگے میں باندھ لو اسے، یقین جانو وہ کبھی نہیں ڈگمگائے گا۔ انود تم جانتی ہو، ابتہاج اور آلین کے رشتے میں بے تحاشا محبت تھی، عشق تھا، جنون تھا، مگر ایک چیز کی کمی تھی، اور وہ تھا اعتبار۔ تبھی تو سامیہ اور سالار نے ان کے رشتے میں گھات لگانے کی کوشش کی۔ بیٹا محبت کا یہ مینار صرف دو ہی ستونوں پر ٹکا ہوا ہے، اعتبار اور عزت۔ جس رشتے میں اعتبار اور عزت نہ ہو وہ رشتہ جلد ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ خیر، کب کم بیک کر رہی ہو بیٹا؟ سائمہ نے انود کو سمجھاتے ہوئے کہا اور پھر بات بدلتی بولی۔ جلد ہی خالہ، آپ کے بیٹے کو سرپرائز کرنا ہے، انود نے آنکھ دباتے کہا، اور اسی بات سن کر سائمہ بھی مسکرائی۔ انود چلو آج شاپنگ پر چلتے ہیں، نیو کلیکشن آئی ہے۔ سائمہ نے ایک دم شاپنگ کا پلان بنایا۔ انود بھی کچھ دیر باہر جا کر خود کو ریلیکس کرنے کا سوچ رہی تھی۔ شازیہ بیگم خرم کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی چائے پی رہی تھی جب اماں بھی ان کے پاس ویل چیئر گھسیٹتی آئیں۔ ارے واہ، میرے بیٹے کے پیسے پر عیش ہو رہا ہے، بہت اچھے، اماں بھی نے طنزیہ لہجہ اپناتے کہا۔ ان کی بات سن کر خرم وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ جب اس کے قدم اماں بھی کی بات سن کر رک گئے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے جو میری حویلی تباہ ہو گئی ہے، اور اس زنا کی پیداوار کو بھی تم میرے ہی گھر میں لے کر آئی ہو، اماں بھی نے شازیہ کو الزام دیتے کہا۔ جب خرم کی برداشت جواب دے چکی تھی، سیریسلی اماں سائیں، یہ زنا کی پیداوار آپ کے بیٹے کی ہی کارستانی ہے۔ خرم نے آج اماں سائیں کو جواب دینا ضروری سمجھا۔ بکواس بند کرو اپنی خرم، شازیہ بیگم نے خرم کو ٹوکا۔ اماں سائیں، خرم آپ کے بیٹے کا ناجائز نہیں جائز بیٹا ہے، اس نے صنم سے نکاح کیا تھا، شازیہ بیگم نے ایک ایک لفظ پر زور دے دے کہا۔ لیو اٹ ماں، آپ کس کو یہ سب بتا رہی ہیں؟ جنہوں نے اپنی مکاری سے اپنے چھوٹے بیٹے کی اولاد کو ناجائز قرار دیا تھا، جبکہ ان کے بیٹے نے ساری دنیا کے سامنے حالین کیانی سے نکاح کیا تھا، میں تو پھر بھی ان کے بیٹے کے خفیہ کارناموں کا نتیجہ ہوں۔ بات سنیں میری اماں سائیں، میرے لیے نہ تو یہ حویلی اتنی اہمیت رکھتی ہے، نہ ہی آپ کے اس زانی اور کمینے بیٹے کا نام اہمیت رکھتا ہے۔ میرے لیے اگر کچھ اہم ہے تو میری ماں اور میرے دونوں بھائی اہم ہیں۔ ارے تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا خرم شاہ، آپ کی اس دولت پر، آپ کے اس جھوٹے شان و شوکت پر۔ وہ اماں سائی کو یہ کہتے ہی اپنے کمرے میں چلا گیا اور بیڈ پر دونوں ہاتھوں میں اپنا سر گرائے بیٹھا۔ جب شازیہ بیگم نے خرم کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا، وہ ان کا لمس محسوس کرتے ہی رونے لگا تھا۔ ماں، ان کے بیٹے نے مجھے انسان سے جانور بنایا، مجھے میری ہی محبت کا مجرم بنایا۔ ماں وہ ٹھیک کہتی ہیں، میرا اس حویلی پر کوئی حق نہیں ہے، مجھے میرے جرموں کی سزا مل رہی ہے ماں۔ کاش میں ایسا ہی رہتا، بے حس لاپرواہ، وہ جاتے جاتے میرے اندر کے جانور کو بھی مار کر چلی گئی، مجھے بے حس کو ندامت کی گہرائیوں میں چھوڑ کر چلی گئی، مجھے اپنا عادی بنا کر میرے ویران دل میں محبت کا پھول کھلا کر مجھ سے روٹھ گئی۔ ماں میری التفات چلی گئی اپنے خرم کو چھوڑ کر۔ خرم شاہ آج دیوانوں کی طرح رو رہا تھا، اسے ان 7 سالوں میں التفات کی یادیں ایک پل کے لیے بھی جینے نہیں دے رہی تھیں، مگر وہ جی رہا تھا، التفات کے بغیر اس کی یاد میں بلکتے ہوئے زندگی گزار رہا تھا۔ اس نے سن رکھا تھا خدا اپنے مجرم کو معاف کر دیتا ہے، مگر محبت اپنے مجرم کو معاف نہیں کرتی، اور ان 7 سالوں میں اسے محبت نے ایسی مار ماری تھی کہ وہ کراہنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ رات کی نیلگوں سیاہی ہر سو پھیلی ہوئی تھی، ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ بلیک جینز پر بلیک ہوڈی پہنے وہ 6 فٹ کا کسرتی جسم کا مالک اپنی بائک سے ٹیک لگائے سامنے لگے نیم پلیٹ کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ جلی حرف میں لکھتے ابتیاز شاہ ہیلتھ کیئر پر نظریں ٹکائے کھڑا رہا اور پھر ارد گرد سے بے نیاز اپنی منزل کی جانب چلنے لگا۔ وہ جیسے ہی لابی میں پہنچا تو وہاں اکا دکا لوگ تھے۔ وہاں سے گزرتا وہ ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی کو تھمس اپ کا سائن دیتا سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ وہ نرس اپنا سر جھٹکتی کام میں مصروف رہی، کیونکہ یہ شخص کسی صورت اس کی بات نہیں سننے والا تھا۔ دوسری منزل پر پہنچتے ہی خاموشی نے استقبال کیا۔ وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں مختلف وارڈ سے ہوتا ایک مخصوص کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے کا لاک کھولتے اس کے ہاتھ ہمیشہ کی طرح کانپنے لگے، مگر وہ ڈھیٹ بنا لاک کھولتا اندر آیا۔ سامنے ہی مختلف مشینوں میں جکڑی وہ بے حس و ساکت اسپتال کے بستر پر پڑی اس کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس کا دل بڑی تیزی سے دھڑکا تھا۔ اس کے لیے ایک قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا، مگر وہ اپنے قدم گھسیٹتا اس کی جانب بڑھا۔ اس لڑکی کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، وہ ان مشینوں کے سہارے زندہ تھی۔ وہ آگے بڑھتا بے خودی میں
اس کے چہرے پر جھکا جہاں آکسیجن ماسک لگا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ کی پشت سے اس کے گال سے ہلانے لگا اور پھر اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے وہیں اسٹول پر بیٹھا خاموش آنسو بہانے لگا۔ میری ڈال، پلیز ٹھیک ہو جاؤ، میں تمہیں اپنی باہوں میں لینا چاہتا ہوں، تمہارے اس دلکش سراپے پر اپنی محبت کی مہر چھوڑنا چاہتا ہوں۔ وہ اب اس کی گردن پر جھکا اپنے ہونٹوں کا لمس اس کی گردن پر چھوڑنے لگا۔ اس کے عمل میں بلا کی شدت تھی، مگر مقابل بستر پر پڑے اس وجود پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ بالکل بے حس لیٹی، پوری دنیا سے خفا تھی۔ اسے اس شخص کے آنسو، اس شخص کی محبت اور شدت کی پرواہ نہ تھی۔ وہ شخص تھک ہار کر وہیں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ پیچھے مڑا تو اس پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ سامنے ہی انود شاہ بڑے غصیلے انداز میں اسے گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ چیل کی تیزی سے آگے بڑھی اور اسے اس کے گریبان سے پکڑا اور ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ یو بلڈی باسٹرڈ، تمہاری جرت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ ابھی تک تمہارا دل نہیں بھرا؟ تمہیں سکون نہیں ملا میری ہنستی مسکراتی زندگی سے؟ بھرپور بہن کو اس حال میں پہنچا کر کیا چاہتے ہو؟ یہ جو بچی کچی سانسیں ہیں وہ بھی چھیننا چاہتے ہو؟ ہاں بولو، اب چپ کیوں ہو؟ ڈپٹی کمشنر صاحب، اب کی بار انود نے اسے دھکا دیا۔ بھابھی میری بات سنیں۔ اس نے خود کو کمپوز کرتے آگے بڑھتے انود کو کاندھوں سے تھامنے کی کوشش کی، مگر انود نے خود کو اس سے چھڑوا کر ایک بار پھر اس کا گریبان سے پکڑا۔ یو لسن ٹو می کیئرفلی، تم ڈپٹی کمشنر ہو گئے تو دوسروں کے لیے، میرے لیے تم ایک راسکل، ایک گھٹیا اور ایک کمزرف انسان ہو، بالکل اپنے باپ اور اپنے بھائی کی طرح۔ آج کے بعد اگر تم نے مجھے میری بہن کے یا اس ہاسپٹل کے ارد گرد بھی نظر آئے تو یاد رکھنا، ابتہاج شاہ کی بیٹی تمہارا وہ حال کرے گی کہ تم اور تمہارا پورا خاندان کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے۔ میں اگر چپ ہوں تو اسے میری کمزوری مت سمجھنا، میرے اندر ابتہاج شاہ اور علیم قیانی کا خون ہے، میں اپنے دشمنوں کو ان کے منہ کے بل گرانا جانتی ہوں۔ میرے اپنوں کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے، اور اگر کسی نے میرے اپنوں کو اذیت پہنچائی تو اسے صفائی ہستی سے مٹا کر رکھ دوں گی۔ یو گاٹ اٹ۔ انود نے اسے ایک بار پھر دھکا دیتی، انگلی دکھاتی، وارن کرتی ہوئی بولی، نا گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ انود کی لہجے کی سختی نے مقابل کو خاموش کر دیا تھا۔ وہ ایک لفظ بھی بولے بنا وہاں سے جانے کے لیے آگے بڑھا اور پھر پیچھے مڑ کر نم آنکھوں سے اس زندہ لاش بنے وجود کو دیکھا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی انود وہیں فرش پر بیٹھتی نم آنکھوں سے اپنی بہن کو دیکھنے لگی۔ اس کی زندگی سے بھرپور بہن اب ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ دوسری جانب ضابط شاہ بھی ابھی ابریش کے اپارٹمنٹ پہنچا تھا، نشے میں دھت، ڈگمگاتے قدم۔ ضابط حیدر شاہ کی یہ حالت دیکھ کر ابریش نے اسے دکھ بھری نظروں سے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ ضابط گرتا، ابریش نے آگے بڑھتے اسے سہارا دیا اور نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی اور پھر اپنے ساتھ لے کر کمرے میں پہنچی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ابریش ضابط کو سہارا دیتی بیڈ پر لٹانے لگی کہ وہ خود پر بیلنس قائم نہیں رکھ سکی اور ضابط شاہ کے اوپر جا گری۔ ضابط شاہ نے اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ شاہ سائیں، ابریش نے اسے پکارا۔ کچھ مت بولو ابریش۔ ضابط نے اپنے انگوٹھے سے ابریش کے لب سہلانا شروع کیے۔ ہمیں تمہارے یہ لب بہت پسند ہیں ابریش، اور ان لبوں پر لگی یہ لپسٹک ہمیں مدہوش کر دیتی ہے۔ یقین جانو تمہارے لب صدی کا سب سے دل فریب فتنہ ہے۔ ضابط یہ کہتے ہی اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ چکا تھا اور انہیں چومنے لگا۔ ابریش اس حرکت پر کانپ اٹھی اور خود کو ڈھیلا چھوڑتے ضابط کا ساتھ دینے لگی۔ دونوں ایک دوسرے کے لب چوم رہے تھے، کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ ابریش کی سانسیں اکھڑنے لگیں تو وہ ابریش کو کمر سے پکڑے اس کو اپنی باہوں میں بھر چکا تھا اور اسے یوں ہی باہوں میں اٹھائے دیوار کی جانب بڑھا اور اس کے گال چومتا اس کے کانوں کی طرف بڑھا اور اس کے کان کے پیچھے اپنی زبان رینگنے لگا۔ ضابط کی زبان کا لمس جیسے ہی ابریش کو اپنے کان کی پشت پر محسوس ہوا، وہ خود کو گرنے سے بچانے کے لیے ضابط کی کمر کے گرد اپنی ٹانگیں پھیلا چکی تھی۔ ضابط بھی اب اس کو دیوار کا سہارا دیتا ابریش کی گردن سے اپنا دوپٹہ اتار کر دور پھینک چکا تھا۔ اب ابریش کی دودھیا شفاف گردن ضابط کے سامنے تھی اور گردن سے نیچے اس کے جسم کے نشیب و فراز ضابط کو مزید بہک آ چکے تھے۔ وہ اس پر جھکا اپنا تمام نشہ اتارنے لگا۔ کمرے کی خاموشی، دھڑکنوں کی آواز، ابریش کے جسم سے اٹھتی دل فریب مہک ضابط مزید شدت دلا رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر اس کے لبوں کو قید کر چکا تھا۔ ابریش کی لپسٹک چھوٹ چکی تھی۔ ابریش نے ضابط کے بالوں کو
دونوں مٹھیوں میں جکڑ لیا۔